فضالہ بن دینار کا بیان ہے کہ میں محمد بن واسع کی سکرات کے وقت موجود تھا۔ آپ اچانک فرمانے لگے، اے میرے رب کے ملائکہ، آؤ، ہر طرح کی طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس وقت مجھے بڑی پیاری اور مسحور کن خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ پھر آپ کی نگاہ پھٹ گئی اور فوت ہو گئے۔ جبکہ اس بارے میں بے شمار آثار ہیں، لیکن سب سے زیادہ بلیغ و مؤثر اور جامع یہ آیت ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ جب روح جسم سے کھینچ کر سینے میں آ کر اٹک جاتی ہے، اس وقت تم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے ہو، اور ہم مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ دنیا کی آخری گھڑی ہے اور عالم برزخ کی پہلی گھڑی آنے والی ہے، اس وجہ سے کہ مرنے والے سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا سے جانے والا وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو دنیا والوں کو نظر نہیں آتی۔ پھر فرشتہ ہاتھ بڑھا کر روح سے خطاب کرتا ہے اور اسے قبض کر لیتا ہے۔ تیماردار فرشتے دیکھتے ہیں وہ، اور نہ فرشتے کی بات سنتے ہیں۔ پھر جسم روح سے نکل جاتی ہے اور سورج کی کرنوں کی طرح سے نور کی کرنیں اور مشک سے زیادہ مست کرنے والی خوشبوؤں کی لپٹیں نکلنے لگتی ہیں۔ موجود رہنے والے نور کی کرنیں دیکھتے ہیں اور نہ انہیں خوشبوؤں کی لپٹیں آتی ہیں۔ پھر ملائکہ کی جھرمٹ میں روح آسمان پر چڑھتی ہے، مگر کوئی ملائکہ کو نہیں دیکھ پاتا۔ پھر روح واپس کر جسم کو غسل دیے جانے اور کفن پہنائے جانے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور قبرستان کی طرف لے جانے کا مشاہدہ کرتی ہے اور کہتی ہے، جلدی سے لے چلو، یہاں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لیکن اس کی آواز کسی کو بھی سنائی نہیں دیتی۔ پھر جب لاش قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال کر قبر بنا دی جاتی ہے تو یہ مٹی کا ڈھیر فرشتوں کو میت کے پاس آنے سے نہیں روک سکتا، بلکہ اگر چٹان تراش کر اس میں لاش رکھ کر اس میں سیسا پلا کر سر بمہر کر دی جائے تو فرشتے پھر بھی لاش تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اجسام کثیفہ سے ارواح لطیفہ آسانی سے پار ہو جاتے ہیں۔ فرشتے ان سے تو جن بھی پار ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے پرندے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اسی طرح سے فرشتے اجسام کثیفہ میں تیرتے پھرتے ہیں۔